کسی کی کامیابی پر حسد مت کرو، تمہارا بھی وقت آئے گا، کیونکہ وقت ہمیشہ زیر تعمیر رہتا ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کے امرت کی، ہم جس کو پلاتے ہیں وہی زہر اگلتا ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو، یقین مانیے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اے دل، تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے؟ تو حلقہ یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ اپنے باپ کی نصیحتوں سے کبھی تنگ مت ہوں، اس کے ہر فیصلے پر اعتبار کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ باپ وہ واحد ہستی ہے جس کا سایہ بھی اولاد کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنے اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ میں کیوں کہوں کسی کو مطلبی، میں خود اپنے رب کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدانوں میں معجزے نہیں ہوتے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ میرے جلتے مکان کو کیا معلوم، میرے اپنے چراغ مجرم ہیں۔ بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں کبھی ہم، ہر گام پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی اینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بدترین منافقت ہے۔ خیال و خواب کو پیکر میں ڈھالنے کے لیے ایک انسنی سی صدا کی تلاش میں نکلے۔ بلائے درد سے تھا اپنا سامنا اکثر، سو ہم بھی گھر سے دعا کی تلاش میں نکلے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ زندگی کا بہت زوردار تھپڑ بھروسہ مار دیتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ اللہ کا قرب، انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔
مکافات عمل: جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوق پر شاعری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں۔ اے نئے سال بتا تجھ میں کیا نیا پن ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچایا ہوا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم خود ڈوب جاتے ہیں۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہوں گے کچھ اور بھی اسباب تباہی کے، مگر خوش فہمی بھی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کبھی جو پڑھتے تھے اداس کہانیاں، آج اپنی ہی زندگی کا عنوان لگتی ہیں۔ یا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں سے مجھے امن دے، آمین۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، اس لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، درود پاک کا ورد کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کے اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔